اتر پردیش کے اور سے مسلم اقلیت کے دلوں میں اور ان کے گھروں میں مجلس پہنچ چکی ہے۔ یہ آپ تمام کی وہ مہربان سال کی جو آپ نے اپنے ووٹ کو مجلس کے حق میں استعمال کیا، آج الحمدللہ وہ آپ کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو آپ نے اس وقت ساتھ دیا جب لوگ مجلس کو پہچانتے نہیں تھے۔ میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجلس کو اپنے ووٹ سے اپنی دعاؤں سے مضبوط کیا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں کندرکی کی اس تاریخی سرزمین کو آیا ہوں جہاں پر مورخین نے لکھا کہ ابن بطوطہ بھی یہاں پر رک کر گئے تھے۔ یہ وہ کندرکی کی سرزمین ہے، یہ مجاہدین آزادی کی سرزمین ہے، بابو جی رام کی سرزمین، منشی رتن لال کی سرزمین، سید رضی الحسن صاحب کی سرزمین، جنہوں نے انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی بڑی بڑی قربانیوں کو پیش کیا۔ میں ان تمام مجاہدین آزادی کو سلام کرتا ہوں اور میں آپ سے اپیل بھی کرنا چاہوں گا کہ ان مجاہدین آزادی نے اس ملک کو آزاد جب انگریزوں سے کرانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیوں کو پیش کر رہے تھے تو انہوں نے ہندوستان کا بھارت کا ایک خواب دیکھا تھا۔ وہ بھارت کا خواب کیا تھا کہ یہاں پر ہر مذہب کے ماننے والے چین اور سکون سے اور سب سے زیادہ عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے۔ ان کا یہ خواب تھا اور اسی لیے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ان مجاہدین آزادی نے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا، انگریزوں کے ظلم کا سامنا کیا، تاکہ جب ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو جائے گا تو آنے والی نسلیں بغیر ڈر اور خوف کے اپنی زندگی کو پرامن طریقے سے گزار سکیں گے، ان کو ان کا جائز مقام اور ان کو ان کا جائز حق ملے گا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جن باتوں کا میں نے ذکر کیا اس کو انہوں نے جب بھارت کا آئین، بھارت کا سنویدھان، بھارت کا کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا تو ان تمام چیزوں کو انہوں نے بھارت کے سنویدھان میں فنڈامنٹل رائٹس میں ڈالا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھارت کا سنویدھان تو امبیڈکر صاحب نے بنا دیا۔ بھارت کے سنویدھان میں بابا صاحب نے کہہ دیا کہ تم کو مذہبی آزادی رہے گی، تم کو لبرٹی آف تھاٹ رہے گا، تم کو فریڈم دیا جائے گا، تم سے انصاف ہوا کرنے کی بات بابا صاحب نے پریامبل میں ڈالی۔ مگر میں آج کندرکی کی سرزمین میں کھڑے ہو کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بابا صاحب امبیڈکر نے اور سنویدھان بنانے والوں نے ان تمام چیزوں کو آئین اور سنویدھان میں تو ڈال دیا، مگر انہوں نے یہ بھی ہم سے کہا کہ دیکھو ہم نے اس کو کس کتاب کی شکل میں ہم نے سنویدھان بنا دیا، مگر اگر اس سنویدھان کو، اس بھارت کے آئین کو اگر تم کو اس کو زندہ رکھنا ہے، اگر اس کو زندہ رکھنا ہے، اگر اس کو محض ایک کتاب اگر بنا کر نہیں رکھنا ہے، اس کو اگر زندہ رکھنا ہے تو ہم نے جو سنویدھان میں جو باتیں کہی ہیں کہ ایک بھارت کا جو بھی ناگرک ہوگا اس کی عزت، اس کی ڈگنیٹی، اس کا چین اور سکون، اس کو ترقی کے مواقع، اس کو اپنے مذہب پر چلنے کی اجازت، یہ تمام حقوق آپ کو حاصل کرنا پڑے گا۔ کتاب میں، سنویدھان میں لکھ دیا گیا، مگر یاد رکھو اس کو حاصل وہی لوگ کریں گے جو لڑیں گے، جستجو کریں گے، جدوجہد کریں گے، اور قربانی قوم یا وہ لوگ اگر یہ بیٹھ کر کہیں گے کہ صرف بھارت کے سنویدھان میں لکھ دیا گیا ہے تو یاد رکھو کوئی تمہارے پاس آ کر
تمہارے سامنے جھک کر تم کو ہاتھ جوڑ کر نہیں کہے گا یہ لو تمہاری عزت اس کو رکھ لو، یہ لو تمہارے مذہب کی حفاظت رکھ لو، یہ لو تمہاری مسجد کی آباد رکھنے کی تجویز رکھ لو۔ یاد رکھو بھارت کے سنویدھان میں جب ان چیزوں کو لکھ کر دے دیا گیا تو بھارت کے بسنے والے غریبوں کو اٹھ کر ان حقوق کو جب حاصل کریں گے تبھی جا کر ان مجاہدین آزادی کے آپ کو پورا کر پائیں گے۔ میں سلام کرتا ہوں بابا صاحب امبیڈکر کو، مگر امبیڈکر نے کیا کہا؟ میں نے ووٹ ڈالنے کا حق تو تم کو دے دیا، مگر امبیڈکر نے یہ بھی کہا کہ میرا حق یہ ہے کہ تم ووٹ کو استعمال کرو مگر اپنی قیادت کو بناؤ، اپنے مظلوم قوموں کو متحد کرو، انصاف کی لڑائی لو۔ یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انہی خوابوں کو ہم کو پورا کرنا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھارت کا ایک شہری ہوں، میں مسلمان ہوں، ملے مجھے کوئی خوف نہ ہو اپنی جان کا، مجھے کوئی خوف نہ ہو ہماری بیٹیوں کا، مجھے کوئی خوف نہ ہو کہ کل میرے بیٹے کو کسی جھوٹے مقدمے میں ڈال کر جیل بھجا دیا جائے۔ مجھے امید ہو کہ میرے بچوں کے لیے اسکول ملے گا، مجھے یہ امید ہے، مجھے یقین ہے کہ ہم کو ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو اسد الدین اویسی آپ سے صرف اس بات کی گزارش کرنے آیا ہے کہ میں جو تمہارے سامنے کھڑے ہو کر جن باتوں کو بیان کر رہا ہوں یہ باتیں وہ نہیں کہ آسمان سے تارے توڑ کر لانے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چاند پر جا کر اس کی مٹی اٹھا کر میں تم کو لا کر دوں گا۔ میں تم سے یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ سمندر کی تہہ میں جا کر میں موتی تمہارے چن کر لاؤں گا۔ میں تم سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تم میری بات کو سمجھ جاؤ گے تو بھارت میں ہم کو عزت بھی ملے گی، ہمارا مقام بھی ملے گا۔ کہ کیا عزت نہیں ملی، کیا ڈگنیٹی نہیں ملی؟ تو میں ان کو جواب میں کہنا چاہوں گا کہ اتراکھنڈ میں دھرم سنسد کے نام پر مسلمانوں کو قتل عام کی دھمکی دے رہے تو کیا میرے دل میں خوف نہیں پیدا ہوگا؟ دھرم سنسد کر کر بھارت کے مسلمانوں کو میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کی طرح ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے، کیا اس میں ڈگنیٹی ہے؟ رائے پور میں دھرم سنسد ہوتا ہے، کانگریس کی سرکار ہے، وہاں پر کوئی کہتا ہے کہ انسانیت کو بچانا ہے تو مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹا دو۔ بتائیں کون سی ڈگنیٹی ہے؟ یہ کون سا خوف دور کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ اور کسی کو اب تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ یہ تمام کے تمام لوگ بکواس کے بکواس بکتے رہے۔ اقتدار اتراکھنڈ میں بی جے پی کے پاس، اقتدار رائے پور میں کانگریس کے پاس، اور سب آ کر بولتے بی جے پی بولتی ہے، مودی بولتے ہیں کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس۔ کانگریس کہتی ہے کہ ہم نہروین آئیڈیالوجی کو ماننے والے۔ ارے تم کس کو مانتے ہو یہ تو بتاؤ ہم کو۔ تم نہ نہرو کو مانتے، تم نہ سنویدھان کو مانتے، تم نہ مجاہدین آزادی کے وارث ہو، بلکہ تم تو اس مذہب میں نفرت کو پھیلا رہے ہو۔ تم تو اس ملک میں بھارت کے مسلمانوں پہ ایسا بڑا ڈراؤنی خواب دکھا رہے ہو کہ ان کی وجہ سے بھارت کو خطرہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو